یہ کائنات حیرتوں سے بھری پڑی ہے اور اس لامحدود کائنات کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ کائنات نے اپنے اندر نہ جانے کتنے واقعات کی تاریخ کو قید کر رکھا ہے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے منظر ہیں جس پر اس کائنات نے ابھی تک پردہ ڈال رکھا ہے۔ انسان اپنی کوششوں سے جب ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے 100 نئے راز آ جاتے ہیں اور انہی کی تلاش کرتے کرتے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے اور نت نئے جہاں دریافت کرتا ہے۔ تخت بلقیس کا واقعہ بھی اگرچہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کافی پرانا ہے، لیکن اس کے اندر وہ راز پوشیدہ ہے جس پر آج سائنس سب سے زیادہ تحقیق کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ سورۃ نمل کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور پوچھنے پر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے جس میں قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات جڑے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی آرائش اور آرام کے سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کی قوم کو توحید پر لانا چاہا۔ ہدہد یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا۔ دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب میں یمن اور حبشہ کے علاقے پر تھی جہاں قوم سبا آباد تھے، اور ملکہ سبا کی ریاست نہایت ہی طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ بہرحال جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان کا یہ خط ملا تو اس کے سرداروں نے بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے، طوائف، غلام اور لونڈیاں بھیج دے۔ لیکن تحفوں سے لدا جب ملکہ کا یہ وفد یروشلم پہنچا تو حضرت سلیمان نے یہ سب واپس بھیج دیا اور یہ چیزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اپنے بھرپور لشکر کے ساتھ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ دربار میں موجود ایک جن نے کہا کہ میں اس تخت کو دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ لیکن وہاں موجود سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور سردار موجود تھے جن کا نام آصف بن برکھیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا وہ شاندار اور عظیم تخت آپ علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آصف بن برکھیا کے پاس ایسا کون سا علم اور کتاب تھی جس کی مدد سے ایک سیکنڈ میں وہ تخت یمن سے یروشلم پہنچ گیا، جبکہ یمن سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے۔ ان سوالات کا آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کا قانون اور اصول صرف ہم انسانوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ خدا کی ذات کسی اصول یا کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت، سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو بھی پلک جھپکنے سے لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کروا سکتی ہے۔ لیکن اگرچہ جدید سائنس کی نظر سے دیکھا جائے تو اس واقعہ کا آج ایک معقول جواب ہے جو کہ عین اس واقعہ کے مطابق ہے۔ سائنس کی دنیا میں اس چیزوں کو ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے، جس کے ذریعہ اس طرح کے حیرت انگیز کام ممکن ہے۔
टेलीपोर्टेशन दरअसल किसी चीज़ का एक जगह से दूर या करीब किसी दूसरे मुकाम पर सेकंड के 1000वें हिस्से में सफ़र का नाम है। ये अमल इतना तेज़ है कि हम पलक चमकने से पहले ही कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हैं। साल 1935 में दुनिया के बेहतरीन 2 अफराद ने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने इस पेपर में होने वाले दरियाफ्त को इम्पॉसिबल का नाम दिया और पेपर के आखिर में ये जुमला लिखा, ना समझ में आने वाला अजीब अमल। दरअसल आइंस्टाइन और उन 2 बड़े साइंसदानों ने इस पैराडॉक्स में ये थ्योरी दी कि एटम का सबसे छोटा पार्टिकल एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो सकता है, चाहे दोनों मुकामात के दरमियान फासला करोड़ों मील ही क्यों ना हो। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को इम्पॉसिबल कहकर मज़ीद तहकीक के लिए छोड़ दिया। साल 1973 में दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी जॉन बेल ने इम्पॉसिबल डिस्कवरी को पॉसिबल कहा, लेकिन बेल के मुताबिक पार्टिकल्स की ये मुंतकिली रोशनी की रफ्तार से 10 गुना रफ्तार ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी, जो किसी की भी समझ से बाहर थी। तकरीबन 40 सालों बाद चाइना ने 2016 में क्यूज जैसे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी लागत $100 मिलियन थी। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से इंसानी तारीख में पहली बार 1200 किलोमीटर के फासले पर एक फोटोन के आर्टिकल को टेलीपोर्ट कर दिखाया। दुनिया में इस हलाका रख देने वाली तहकीक ने बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज़ में तजुर्बात की रफ्तार दुगनी कर दी। रोशनी की रफ्तार से तेज़ एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का पलक झपकते ही पहुंच जाना आज हमारे सामने मुमकिन है और दुनिया की कई लेबॉरेटरीज़ में इस पर कामयाब तजर्बे किए जा चुके हैं। लेकिन ज़िंदा जानदारों को टेलीपोर्ट करने में साइंस अब तक कामयाब नहीं हुई है। सुलेमान इस्लाम के उस मोअज़्ज़िज़ वज़ीर और सरदार ने इतने बड़े जिसामत वाले तख्त को यमन से यरूशलेम कैसे टेलीपोर्ट किया था, इसकी वजाहत देना फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि बड़ी चीज़ों को टेलीपोर्ट करने में साइंस अभी तक नाकाम रही है।